بہت پراؤڈلی یہ بات کہتا ہوں کہ میں ایک فیملی سے ہوں جس میں بہت اکمپلشڈ اور پاورفل خواتین ہیں. مائی سسٹر, مائی مدر, مائی وائف. سو آئی ایم ویری پراؤڈ آف دیٹ, آئی ایم ویری گریٹفل. اور یہ ایک فیکٹ ہے کہ جب آپ کے خاندان کی خواتین انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں, پاورفل ہوتی ہیں, تو وہ خاندان کے مردوں کے لیے بھی بہت بڑی سپورٹ جو ہے وہ بنتی ہیں, ان کا بہت بڑا حوصلہ بنتی ہیں وہ. اور آپ نے بہت صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ابھی بھی یہ بہت بڑا انفارچونیٹ فیکٹ ہے کہ خواتین کو بہرحال ہراسمنٹ جو ہے فیس کرنی پڑتی ہے. اور یہ تمام شعبوں کے اندر, چاہے وہ کارپوریٹ ہو, چاہے وہ ہماری ایون شوبز فیلڈ ہو, ہر جگہ جو ہے وہ ایک یہ پرابلم موجود ہے. اور اس کے اندر آئی تھنک کہ مردوں نے لیڈنگ رول پلے کرنا ہے. وی ہیو ٹو میک شیور کہ ہم جہاں پہ دیکھیں ہراسمنٹ, اس کو ہم ایکسیپٹ نہ کریں, اس کو ہم بلکہ ڈیمونائز کریں, اس کو ہم کال آؤٹ کریں, اس کو ہم انکریج نہ کریں, نارملائز نہ کریں. کیونکہ بدقسمتی سے اس بیہیویئر کو ہم مردوں نے بھی بہت حد تک نارملائز کیا اور سیلیبریٹ بھی کیا ہے بڑے حد تک. اس کو بڑی چیز نہیں سمجھا کوئی. سو آئی تھنک کہ مردوں کو اس میں لیڈ رول لینا چاہیے اور ایسے بیہیویئرس کو کال آؤٹ کرنا چاہیے, کرمنلائز کرنا چاہیے اپنے سرکلس کے اندر. اور خواتین جو ہے ماشاءاللہ آپٹمسٹک بات یہ ہے کہ آج کے دور کے اندر بہت فورتھ کمنگ ہے اور دے دم سیلز آر کالنگ آؤٹ ہراسمنٹ, چاہے وہ آن لائن بتائیں آ کے یا ورک پلیس کے اندر کمپلینٹس کریں. اب وہ زمانہ چلا گیا جہاں پہ خاتون کو ہراس کیا جاتا تھا اور بیچاری مجبوراً چپ ہو جاتی تھی. تو اس بیہیویئر کو بھی انکریج کرنا چاہیے, خواتین کو کہنا چاہیے کہ اگر آپ ہراسمنٹ فیس کرنی پڑے, بلا جھجک, بلا ڈر, کسی خوف کے بغیر آپ شور مچا دیں, آپ اپنی ورک پلیس میں بتائیں, اپنی فیملی کو بتائیں. ڈو ناٹ بی اسکیئرڈ. تو جو فیئر کا ایلیمنٹ ہے اور شیم کا ایلیمنٹ ہے, اس کو ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے اور خواتین کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے کہ ساتھ جب بھی آپ کو کوئی سچویشن فیس ہو تو آپ بولیے, آپ اونچا بولیے, بہت اونچا بولیے, اور آپ کی بات کو سنا جائے گا اور اس کو کیٹر کیا جائے گا, اس پہ ایکشن لیا جائے گا. بالکل ٹھیک. اس کے حوالے سے اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بتائیے کہ جب ہم بات کرتے ہیں فیلڈز کی, تو ہر کسی کی کسٹمائز فیلڈ ہے اس کی نظر میں جس کو وہ رسپیکٹ دیتے ہیں. ٹیچنگ کو دیکھ لیں تو اس کی ایک الگ عزت ہے اور اس کا ایک الگ مقام ہے. لیکن کچھ فیلڈز ایسی ہیں جیسے کہ شوبز ہو گیا, ماڈلنگ کی فیلڈ ہو گئی, یا میڈیا کی فیلڈ ہو گئی, یا اور بھی بہت سی فیلڈز ہیں جن کے میں بھی نام نہیں لے رہی. ان کو رسپیکٹ نہیں دی جاتی, بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں کی جو عورتیں وہاں پہ کام کر رہی ہیں وہاں پہ ڈسکریمنیشن کہیں نہ کہیں آ جاتی ہے, ججمنٹ بہت زیادہ ہو ججمنٹ آ جاتی ہے. تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ یہ کیا ہونی چاہیے کہ اس کو کس طرح سے لیسن کیا جائے, کم کیا جائے؟ ایک تو مجھے لگتا ہے کہ بہت بہتری آئی ہے ہمارے معاشرے کے اندر ان رویوں کے حوالے سے. اس طرح کی فیلڈز آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ اکثر پیپل لک ڈاؤن اپون دیز کائنڈ آف فیلڈز, خواتین کے حوالے سے خاص طور پہ. لیکن بہتری آئی ہے, اب رویوں میں بہت بہتری آئی ہے. لیکن دیکھیں, لوگوں کو اس کے اندر ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اویئرنیس پھیلانے کی ضرورت ہے کہ فیلڈ کوئی بھی اچھی بری نہیں ہوتی. ہر فیلڈ کے اندر انسان خود فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے اچھا ہونا ہے یا برا ہونا ہے. اگر آپ کرپٹ ہونے پہ آئیں تو پھر تو کسی بھی فیلڈ کے اندر آپ کرپٹ ہو سکتے ہیں, چاہے وہ فائنینشلی ہو یا مورلی ہو. اور اگر آپ کرپٹ نہیں ہونا چاہتے تو یو کین بی ان اینی فیلڈ اینڈ اسٹل ناٹ بی کرپٹ. تو لوگوں کو آئی تھنک ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور بہت حد تک لوگ اب ایکسیپٹ کر رہے ہیں, چاہے وہ ہماری شوبز میں خواتین ہوں, ان کو سیلیبریٹ بھی کیا جاتا ہے, ان کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. اور چاہے اس طرح کی جاب ہو جو پہلے لوگ بہت ڈیمونائز کرتے تھے, جیسے ایئر ہوسٹس کی جاب. میں ہمارے خاندان میں جو ہے ماشاءاللہ ایئر ہوسٹسز ہیں, اور پہلے ان کو بڑا کرٹیسزم فیس کرنا پڑا. لیکن اب یہ رویے جو ہیں چینج ہو رہے ہیں, اور اس چینج کے اندر ہم اپنا کنٹریبیوشن ایسے کر سکتے ہیں کہ جہاں موقع ملے ہمیں سٹینڈ لینا چاہیے. اور ان ہم رویوں کے مردوں کو خلاف کیا کرنا چاہیے جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی ان تمام خواتین کے لیے جو گھر سے باہر قدم نکالتی ہیں, ورکنگ پلیسز میں جاتی ہیں, کام کرتی ہیں, نو ڈاؤٹ ان کا کیا بیک گراؤنڈ ہے, ان میرڈ ہے, میرڈ ہے, ویڈو ہے, بچوں والی ہیں یا نہیں ہے. ہم مردوں کے لیے کیا ہونا چاہیے, آپ کو کیا لگتا ہے ایز اے میل, کہ کیا اقدامات ہم اٹھائیں, کیا چینجز ہوئیں, کیا ہم انہیں سپورٹ کریں, رکھنا چاہیے خواتین کے ساتھ ورک پلیس پہ ہم انہیں کس طرح سپورٹ کریں؟ میل کی بات کر رہی ہوں میں. ریپیٹ کر دیں گے, مجھے آواز کٹ گئی بیچ میں آپ کا سوال. سوال یہ ہے کہ جس طرح سے خواتین جب کام کرتی ہیں ان کے ساتھ بہت سارے میل بھی کام کرتے ہیں, بیکاز یو آر اے میل یور سیلف, تو آپ یہ چیز جانتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد بھی جو مرد ہوتے ہوں گے وہ سب تو شاید ایک ہی مائنڈ سیٹ کے ساتھ خواتین کو نہیں دیکھتے ہوں گے. تو ان مردوں کو آپ کیا کہنا چاہیں گے جو اسپیشلی وومن کے لیے ایک پروفیشنل جیلسی یا ایک مائنڈ سیٹ ایسا رکھتے ہیں کہ وہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں بینگ اے ورکنگ وومن؟ جی دیکھیں, مردوں کا ایز اے سیڈ بفور ایک لیڈنگ رول ہے اس چیز کے اندر کہ ان رویوں کو بدلنے کے اندر. اور مردوں کو جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں ان کو بہرحال ریئلائز کرنا چاہیے کہ اگر آپ دین کے حوالے سے دیکھیں تو ہماری خواتین کی کیا ٹریڈیشن رہی ہے, چاہے وہ حضرت خدیجہ ہوں, حضرت عائشہ ہوں,
اگر آپ کلچرلی دیکھیں تو ہمارے اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں تو ہماری خواتین کے کیا رولز رہے ہیں, چاہے وہ فاطمہ جناح ہوں یا آپ آج کل کے دور میں دیکھ لیں, آپ کو ہر فیلڈ کے اندر جو ایسی خواتین ملیں گی کہ جنہوں نے اس پروفیشن کا نام روشن کیا, چاہے وہ اسپورٹس ہو, چاہے وہ کارپوریٹ ہو, چاہے وہ ملٹری ہو. تو ایسے مردوں کو اگین ایجوکیٹ کرنا چاہیے اور بتانا ہی چاہیے کہ دیکھیں یہ نہیں ہے کہ خواتین یہ کر سکتی ہیں, خواتین نے کر کے دکھایا ہے آلریڈی, چاہے وہ ہماری ڈسٹنٹ ہسٹری ہو ریلیجن کی سائڈ سے, ہماری ریسنٹ ہسٹری ہو ملک کی, یا ہمارے ہر صوبے کی کلچرل ہسٹری ہو. آپ کو بے تحاشا خواتین ملیں گی جنہوں نے نام روشن کیا. تو ایسے مردوں کو میرے خیال ریمائنڈ کرانا چاہیے کہ دیکھیں آپ جب خواتین کو ڈسکرمنیٹ کرتے ہیں تو آپ ریالٹی کے خلاف جا رہے ہیں, اور آپ بیسکلی اپنی پستی جو ہے شو کریں, اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں صحیح کہ آپ اپنے اندر کی جو کمزوری ہے وہ باہر نکال کے بات کر رہے ہیں. لیکن آپ یہ بتائیے کہ جب ہم بات کرتے ہیں تمام مینیجر لیول پہ جو عورتیں ہیں یا جن کی پروموشنز ہوتی ہیں یا جو فیمیل باسز ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو ان کے لیے جو باقی میل کولیگز ہیں وہ ڈائجسٹ نہیں کرتے. ایک مینیجر لیول پہ کوئی عورت کام کر رہی ہو یا اس کے انڈر کوئی 4-5 کولیگز میل کام کر رہا ہو عملہ. اس کے علاوہ آپ کے ساتھ میں ایک اور سوال بھی اٹیچ کرتی ہوں کہ بینکس دیکھ لیں, مجھے کوئی فیمیل وی پی نظر نہیں آئے گی بینک میں, بلکہ ایک واقعہ بھی ہے کہ کسی نے وی پی بننا تھا ایک فیمیل نے 10-15 سال کی محنت کے بعد, تو تمام میل کولیگز جو تھے وہ کھڑے ہو گئے تھے کہ نہیں جی ہم بنیں گے, یہ تو ہمارا حق ہے, یہ فیمیل کہاں سے آ گیا ایز اے وی پی. تو یہ جب باسز لیول پہ فیمیلز بنتی ہیں تو تمام میل کولیگز کو ڈائجسٹ کرنا چاہیے, کہ ایکسیپٹنس کیسے لانی چاہیے, اس حوالے سے بھی پلیز بتائیے. دیکھیں یہ پوری دنیا کا بہرحال ایشو ہے. آج بھی جو ملک بہت ڈیولپڈ ہے کلچرلی, یا جہاں پہ جینڈر ڈسکرمنیشن کے خلاف بہت کام ہوا ہے, ایون وہاں پہ بھی ابھی تک یہ ایشو ہے. جیسے ہم جانتے ہیں کہ باہر کی انڈسٹری کے اندر فیمیلز کو ایکول پے جو ان کے میل کاؤنٹر پارٹس ہیں, ابھی تک ان کو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے کہ ایک ہی پوزیشن کے اوپر ایک فیمیل کو اتنی ہی پے ملنی چاہیے جتنی اس کی کاؤنٹر پارٹ میل کو مل رہی ہے. تو آج بھی یہ اسٹرگل جاری ہے, بہت ڈیولپ ملکوں میں بھی جاری ہے, اور بدقسمتی سے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی اسٹرگل جاری ہے کہ خواتین کو بہرحال اسٹگمیٹائز کیا جاتا ہے ان کے میل کاؤنٹر پارٹس کی طرف سے. اور اس اسٹگمیٹائزیشن کے اندر انفارچونیٹلی دینی طبقات کا بھی ہاتھ ہے, جو بہت ضعیف روایات پہ بیسڈ ایسی چیزیں بیان کرتے ہیں لوگوں کے اندر, جس میں بتایا جاتا ہے کہ عورت جو ہے وہ عقل میں بھی کم ہے, دین میں بھی کم ہے, اس کو ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے. پھر ہمارے کلچرلی بھی کچھ ایسے نارمز رہے ہیں ہمارے اندر جن سے تقویت ملتی ہے ایسے رویوں کو, اور اس کا ایک ہی حل ہے, ایک ہی حل, اور صرف ایک ہی حل ہے کہ اویئرنیس ایجوکیشن, اور خواتین کو خود سٹینڈ لینا پڑے گا. جہاں پہ بھی ان کو ڈسکرمنیشن فیس کرنی پڑتی ہے ان کو سٹینڈ لینا پڑے گا. یہی اس کا حل ہے اور کوئی حل نہیں. اچھا, اسی کے ساتھ ہمیں اپنی خواتین کو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ یہ جو دینی علماء جس طرح سے ان کو ریلیٹ کرتے ہیں, جس طرح آپ نے بتایا کہ ضعیف احادیث کے ساتھ, تو اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے خواتین کو سب سے زیادہ اہمیت بھی دلائی ہے. جی, پروموٹ کی ہے, آف کورس بہت ویلیو ہے, بہت رسپیکٹ ہے اسلام کی. بلکہ میرے خیال سے جتنے حقوق خواتین کے بارے میں ہے وہ پراپرٹی رائٹس آگے, میرج رائٹس آگے, ڈائیورس رائٹس آگے, دیر سو مچ مور. مطلب اف وی ڈیلف ڈاؤن ڈیپ انٹو دا ہسٹری آف اسلام تو بہت سے خواتین کے رائٹس ہیں. لیکن میں سوچتی ہوں کہ جو پاکستان کی عورت ہے, جو ایشین ویمن ہے, اس کو ترقی کے راہ میں گامزن ہونے کے لیے کتنا ٹائم لگے گا؟ وٹ ڈو یو فورسی؟ جی بالکل, یو رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ ہمارے دینی طبقے کی بہت بڑی ذمہ داری ہے, اور بہرحال ہمارا ایک بہت بڑا سیگمنٹ ہے دینی طبقے کا بھی جس نے بہت بڑا رول پلے کیا when it comes to women empowerment. تو وہاں کریڈٹ بھی دینا چاہیے, لیکن یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ دینی طبقے نے کچھ ضعیف روایتوں کو بیس کر کے یا پھر آؤٹ آف کانٹیکسٹ جو ہے روایتوں کو بتا کر ایک ذہن سازی بہرحال کی ہے اس عرصے کے اندر کہ عورت انفیریئر ہے ایز کمپیئر ٹو مین. حالانکہ اسلام میں ایسی بالکل, میں حالانکہ ایک لے مین اسکالر نہیں ہوں, لیکن میں ایک عام مسلمان کی حیثیت سے مطالعہ کر کے یہ جانتا ہوں کہ اسلام کے اندر مرد اور عورت بالکل ایکول اینڈ دی سائٹ آف گاڈ. البتہ ہاں جب کسی رشتوں میں آپ جاتے ہیں تو اس میں رشتوں کی اونچ نیچ ہے, لیکن مرد اور عورت بالکل ایبسولوٹلی برابر ہیں خدا کی سائٹ کے اندر. تو ایک تو یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے, اور دوسرا جس طرح آپ نے یہاں کی خواتین کے حوالے سے ان کا فیوچر کہا, میں بہت برائٹ دیکھتا ہوں الحمدللہ. مجھے 2-4 دفعہ ویمن لیڈرز ایوارڈز ہوتے ہیں, وہ ہوسٹ کرنے کا موقع ملا 2 دفعہ, اور جیسی خواتین سے میں ملا وہاں پہ اور جو ان کی اچیومنٹس تھی, اور صرف شہروں کی خواتین کی بات نہیں کر رہا میں آپ کو دور دراز ولیجز کی, چاہے وہ بلوچستان ہے یا کے پی ہے یا سندھ ہے, پنجاب, کشمیر, اوپر ہر جگہ سے دور دراز خواتین جو کام کر رہی ہیں ہر فیلڈ کے اندر. آئی واز ویری انسپائرڈ, اور میں تو بہت ہوپ پاکستان کے اندر کہ مزید بہت بہتری آئے گی انشاءاللہ آنے والے دہائیوں کے اندر.